موضوع الدرس في بيان المحرمات سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثني عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثنا عباد بن راشد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بينما أنا أدير الكاس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح وأبي دجانة ومعاذ بن جبل وسهل بن بيضاء حتى مالت رؤوسهم من خليط بصر وتمر فسمعت مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. اس روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابی طلحہ ابی عبیدہ ابی دجانہ معاذ بن جبل سہیل بن بیضاء رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شراب پلا رہا تھا حتیٰ کہ ان پر شراب نے اثر کرنا شروع کیا. میں نے آواز سنی کہ کوئی منادی ندا کر رہے ہیں الا ان الخمر قد حرمت کہ خبردار تحقیق شراب جو ہے اللہ نے حرام کر دی ہے. قال فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أحرقنا الشراب وكسرنا القلال وتوزع بعضنا واغتصر بعضنا وأصبنا من طيب سليم. اب فرماتے ہیں اس کے بعد یہ ہم نے آواز سنی, کوئی ہمارے پاس نہیں آیا, نہ ہم نے نکل کے تحقیق کی, کیونکہ ان لوگوں کو یقین ہوتا تھا کہ مسلمان اور صحابی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے, کیونکہ جتنے صحابہ ہیں وہ صدوق اور عدول ہوتے ہیں. جب وہ اعلان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے حکم بھیج دیا ہے. تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جتنی شراب موجود تھی سب ہم نے انڈیل دی, سب ہم نے بہا دی, اور اس کے بعد جتنے اس کے مٹکے تھے اور برتن تھے وہ بھی سب ہم نے توڑ ڈالے. پھر کسی نے وضو کیا اور کسی نے غسل کیا, اور پھر ام سلیم سے عطر لیا, خوشبو لی اور وہ بھی لگائی. ثم خرجنا الى المسجد,
پھر ہم مسجد کی طرف آئے. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقْرَأُ، جب ہم مسجد میں آئے تو حضور یہی آیت مبارک تلاوت فرما رہے تھے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه الى قوله فهل انتم منتهون. یہ آیتیں حضور تلاوت فرما. فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما ترى في من مات وهو يشربها، کہ حضور جو پہلے ہمارے ساتھی اور صحابہ فوت ہو گئے اور انہوں نے تو شراب پیا تھا، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ نے وضاحت فرما دی. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو ایمان والے ہیں، عمل اچھے کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی سابقہ میں اگر شراب چکھا ہے تو ان پہ کوئی گناہ نہیں، کیونکہ جب حرام ہی نہیں تھا تو پھر کوئی سزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اسی لیے جب تک دیکھیں نا نماز نہیں آئی تو نماز نہیں پڑھی جاتی تھی. اسی طریقے سے جب تک زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تو زکوٰۃ بھی نہیں دی جاتی تھی. تو پہلے دور میں جب کہ شراب حرام نہیں تھی تو اس وقت لوگ جو ہیں وہ شراب پیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے اس کو حرام کر دیا اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر کوئی ایمان والا اور خاص طور پہ کوئی صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی شراب چکھی بھی ہو. فقال رجل لقتادة سمعته من انس بن مالک، انہوں نے پوچھا کیا تم نے یہ روایت مبارک حضرت انس بن مالک سے خود سنی ہے؟ قال نعم، بالکل سنی ہے. وقال رجل لانس بن مالک انت سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انس بن مالک کے سننے کے بعد کیا تم نے یہ حکم حضور پاک کی زبان مبارک سے بھی سنا ہے؟ قال نعم، بالکل سنا ہے. او حدثني من لم يكذب ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب، اور ہمیں خبر بھی ایسے لوگوں نے دی ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے. انس بن مالک نے فرمایا کہ ہم لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہوگا. حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا يحيى ابن اسحاق قال اخبرني يحيى ابن ايوب عن عبد الله ابن زهر عن بكر ابن سوادة عن قيس ابن سعد ابن عبادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ربي تبارك وتعالى حرم الخمر والقوبة والقنين وإياكم والغبراء فإنه سلس خمر العالم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شراب ہے اور اسی طرح کا نشہ ان کا تھا، کوبہ کہلاتا تھا، قرین، سب حرام ہے. اور خبردار والغبرا، گندم یا جو کے شراب پینے سے، فإنها سلس خمر العالم، پوری دنیا میں سب سے زیادہ شراب انہی چیزوں کا بنایا جاتا ہے. حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا يزيد قال حدثنا فرج بن فضالة عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن رافع عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على امتي، اللہ نے حرام کر دیا میری امت پہ الخمر والمیسر، کہ شراب بھی اللہ نے حرام کر دی ہے، جوا بھی حرام کر دیا ہے، مزر بھی حرام کر دیا ہے، کوبہ اور قنین بھی حرام کر دیا. وزادنی صلاۃ الوتر، القنین کہتے ہیں، البرابط کا نام قنین ہے. تفرد به احمد وقال احمد ايضا حدثنا ابو عاصم وهو النبل قال اخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم
اقل فلیتبوا مقعده من جہنم. حضور پاک نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پہ جھوٹ بولا، ایسی بات نسبت کی جو میں نے نہیں کہی ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. قال وسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ حرم الخمر والمیسر والکوبۃ والغبراء وکل مسکر حرام. ہر نشہ آور چیز حرام ہے. تفرد به احمد ایضا حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا وکیع قال حدثنا عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز ان ابی طعمة مولاهم وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي انهما سمعا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت الخمر على عشرة اوجہ، کہ شراب پر 10 وجہ سے لعنت ہے اللہ کی. لعنت بعینھا خالص پہ لعنت، شاربہا پینے والے پہ لعنت، ساقیہا پلانے والے پہ لعنت، اور بائعہا بیچنے والے پہ لعنت، ومبتاہا خریدنے والے پہ لعنت، وآصرہا اور اس کے نچوڑنے والے پہ لعنت، ومعتصرہا اور اس کو محفوظ کرنے والے پہ لعنت، وحاملہا اس کو اٹھا کے لے جانے والے پر بھی لعنت، والمحمولۃ الیہ جس کی طرف لے جا رہے اس پر بھی لعنت، وأکل ثمنہا اور جس نے اس کا پیسہ کھایا وہ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. رواہ ابو داؤد ماجہ فی حدیث وکیع بہ وقال احمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لہیہ قال ان ابو طعمة سمع ابن عمر یقول خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى المربد فخرجت معه وكنت عن يمينه واقبل ابو بکر فتأخرت عنه وكان عن يمينه وكنت عن يساره ثم اقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره رضوان الله عليهم. فطار رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بزقاق على المربد فيها خمر. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وداني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر وما عرفت المدية إلا يومئذ فأمر بالزقاق فشقت ثم قال. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. مربد ایک جگہ کا نام ہے. فخرجت معه میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا. فكنت عن يمينه میں آپ کے دائیں ہاتھ پہ چل رہا تھا. پھر حضرت ابو بکر آ گئے رضی اللہ عنہ تو میں ہٹ گیا. ابو بکر جو ہے آپ کے دائیں ہاتھ پہ آ گئے. ادب احترام تھا جو کہ حق ان کا زیادہ ہے. تو میں میرا حضور کے بائیں ہاتھ پہ آ گیا. تھوڑی دیر گزری کہ حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں بائیں ہاتھ سے بھی ہٹ گیا تو بائیں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. فرماتی ہیں کہ پھر ہم اس جگہ پر آئے جس کا نام مربد ہے. فَإِذَا بِزَقَاقٍ وہاں بڑے بڑے مٹکے تھے اور شراب کے اس جگہ پہ رکھے ہوئے. اس میں شراب تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ لفظ مدیا جو ہے میں آج تک نہیں جانتا تھا کہ مدیا کیا ہے. مدیا کہتے ہیں چھری. تو حضور نے چھری منگائی اور کہا مارو ان کو سارا انڈیل ڈالو اور جو مشکیزیں تھے ان کو پھاڑ ڈالو. ثم قال لعنت الخمر اللہ نے شراب پہ بھی لعنت کی ہے. وہ شاربہ پینے والا، ساقہ پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، اٹھا کے لے جانے والا، جس کے پاس لے جائی جائے اس پر بھی لعنت ہے. اس کو نچوڑنے والا، محفوظ رکھ سب پہ لعنت ہے. اور اس کے پیسے کھانے والا اس پہ بھی لعنت ہے. وقال احمد حدثنا الحق بن قاسم ابو بکر بن مریم بن حبیب قال قال عبد الله بن عمر
رضی اللہ تعالی عنہ اولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدیت وہی حضرت مدیہ لے آؤ، یعنی وہ چھری جو تھی، فاتح بیا ورسل بیا اور ایک سماتانیہ، تو وہ سارا مشکلیں پھاڑ ڈالے گئے. وقال ولا اعوذ علی بها فعلت خرج بصحابی الى سواق المدینہ فی ذاک الخبر قد جلبت من الشام. آپ پھر بازار میں بھی تشریف لے گئے، وہاں بڑے بڑے مشکیزیں شراب کے بھرے ہوئے تھے، شام سے لوگ لائے تھے بیچنے کے لیے. فاخذ المدیۃ منی، مجھ سے چھری خود لے لی اور خود ان کو پھاڑا. فشق ما كان من تلك الزكاة وحزب سماتانية وأمر أصحابه الذين كانوا معه يمضوا معي ويعاونوني وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها دقة خمرا شققته. پھر مجھے حکم دیا کہ ہر بازار میں جاؤ، ہر مارکیٹ میں جاؤ، جہاں جہاں بھی کوئی شراب کی مشکیزہ ہے سب کو اسی طرح پھاڑ ڈالو. ففعلت فلم اترك في اسواقها الا شققت. پھر میں نے کوئی ایسی یعنی بازار میں شراب کا نہیں دیکھا کہ میں نے حتیٰ کہ اس کو پھاڑ ڈالا. واللہ اعلم. کہتا ہے جی کہ میں اور میری بیٹی جو ہے عمرے کے لیے آئے ہیں صرف 2 دن کے لیے، لیکن کل میری بیٹی کو ایام حیض شروع ہو گئے، اس کی وجہ سے وہ حرم میں بھی داخل نہیں ہوئی اور عمرہ نہیں کیا، اور اب ہم نے واپس بھی جانا ہے. پہلی بات تو یہ ہے میرے محترم، میرے عزیز، میرے بھائی، میری بیٹیاں، کہ جب ان کا عمرے کے لیے ارادہ ہو، یہ تو ہر عورت پہ اللہ نے لکھا ہے، ان اللہ کتب علی بنات آدم، حیض جو ہے اللہ نے سب پہ لکھا. تو اس لیے ان کو ایک تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان دنوں میں عمرے پہ آئیں جب ان کے ایام حیض نہ ہوں. لیکن اگر سیٹوں کا پرابلم ہے، اپنے بس میں تو نہیں ہوتی نا سیٹ، تو پھر کسی لیڈی ڈاکٹر سے مل کے پہلے گولیاں کھانی شروع کر دیں تاکہ اطمینان سے ان کا عمرہ ہو جائے. اب یہ ہے کہ اس نے عمرے کی نیت بھی کر لی اور حیض بھی آ گیا اور جانا بھی ہے. اب حل یہ ہے کہ یا تو مت جائیں، آپ اپنی تاریخ بدل ڈالیں تاکہ عمرہ مکمل کریں، وہ بغیر عمرے کے واپس نہ جائیں. اب بعض علماء نے فتویٰ لکھا ہے، میں نے نہیں پڑھا لیکن مجھے دوستوں نے بتایا ہے کہ اگر وہ کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ کوئی ایسی دوائی دے دے کہ حیض بند ہو جائے اور وہ تسلی کر لے کہ اب خون مکمل طور پر بند ہو گیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے، تو کہتے ہیں پھر بھی عمرہ کر کے چلی جائے اور ایک بکری بطور دم ادا کر دے. تو ایک حل ہے اس کا کہ عمرہ بھی ہو جائے گا، اور لیکن اگر اسی طرح عمرہ چھوڑ کے چلی جائے پھر اس کو عمرہ کر بھی آنا ہوگا اور دم بھی دینا ہوگا. تو بہرحال ان چیزوں کا خیال کیا کریں. آدمی کے بس میں تو نہیں ہے لیکن انسان میں لازمی بات ہے کہ جتنی احتیاط کر سکتا ہے کرے. میرے بھائی مسجد الحرام کا لفظ ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ میری مسجد میں 1000 نماز کا ثواب ہے، مسجد اقصی میں 1 نماز کا 500 درجہ ثواب ہے. الا المسجد الحرام، مگر مسجد حرام جو ہے
اس میں ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 1 لاکھ ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، لفظ ہے مسجد الحرام۔ مسجد الحرام سے مراد یہ مسجد نہیں ہے، مسجد الحرام سے مراد سارا مکہ ہے، یعنی جہاں جہاں تک حدود حرم ہے وہاں تک مکہ سارا مسجد الحرام۔ مثلا مسجد تنعیم ہے وہاں تک مسجد الحرام، عرفات کے قریب حد ہے وہاں تک مسجد الحرام ہے، کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ مشرک معنوی طور پہ پلید ہے، اس سال کے بعد وہ مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتا، تو اس کو حد حرم پہ روکا جاتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ بابا ملک فہد کے دروازے کے باہر کھڑا رہے اندر نہ آئے۔ تو اب ساری مسجد الحرام میں ہم جہاں بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو 1 لاکھ ملے گا۔ اچھا، اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ اگر نماز ہم مسجد میں جا کے پڑھیں محلے کی مسجد میں تو 25 درجے ثواب بڑھ جاتا ہے، یعنی 1 کا 25 ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم نے مسجد میں نماز پڑھی تو 1 لاکھ نہیں 25 لاکھ ہو جائے گا۔ اور اگر مسجد الجامع میں نماز پڑھیں جہاں جمعہ ہے جہاں خطبہ ہے تو وہاں 27 درجے بڑھ جاتے ہیں۔ تو لہذا جو لوگ اس مسجد میں پڑھیں گے وہ انداز 27 لاکھ ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ لفظ صلاۃ ہے، اب اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ جی فرض کا تو ثواب ہے اور سنت کا نہیں ہے، وہ بھی صلاۃ ہے۔ نفل کا ثواب نہیں ہے، وہ بھی تو صلاۃ ہے۔ جنازہ جو ہے وہ بھی صلاۃ ہے، طواف جو ہے وہ بھی صلاۃ ہے۔ تو اس لیے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ایک چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، باقی سب چیزوں کو ان پہ قیاس کیا جاتا ہے کہ اہم العبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ تو جب نماز کا 1 لاکھ ہے اس کا معنی ہر عبادت کا 1 لاکھ ہے۔ اگر روزہ رکھیں گے تب بھی 1 لاکھ ہے، اگر خیرات کریں گے تب بھی 1 کا 1 لاکھ ہے، نفل پڑھیں گے تب بھی 1 لاکھ کا ثواب ہے، اور قرآن کا ختم کریں گے تب بھی 1 لاکھ کا ثواب ہے، طواف کریں گے تب بھی 1 لاکھ کا ثواب ہے۔ تو آپ اللہ کی رحمت کو تنگ نہ کریں کہ جی فرض میں ہے یا نفل میں ہے، آپ کو اس فہم میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو حضور نے فرمایا نا کہ یہ ثواب فرض کے لیے ہے بس۔ اصل مشکل یہ آ گئی ہے میرے بھائی، اسی لیے ہم روکتے ہیں نوجوانوں کو کہ خود مجتہد نہ بنو، خود حاکم نہ بنو۔ اللہ کے جتنے بزرگ گزرے ہیں محدثین فقہا، ان کی تحقیق پہ عمل کرو۔ یعنی کسی ایک صحابی نے بھی حضور سے پوچھا مسئلہ کہ بھئی یہ فرض نماز کا ثواب ہے یا نفل کا ہے یا سنت کا ہے؟ آپ لوگوں کے دماغ میں کیوں آتی ہے؟ مانا لوگوں کو سنت اور نفل سے محروم کرنا چاہتے ہو کہ بھی جس کا لاکھ کا ثواب ہے وہ پڑھ لو، باقی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بڑی مشکل ہے آج کل کے نوجوانوں میں کہ وہ آہستہ 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 دین سے دور کر دیں۔ جیسے ایک قیدا دماغ میں ڈال دیا نا جی کہ فرض نماز کا ثواب ہے اور باقی نہیں ہے، آدمی کہتا ہے چھوڑو یار پھر ٹھیک ہے وہ فرض تو پڑھ لی ہے۔ اب جناب یہ ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رکعت بھی ثابت ہیں اور 2 رکعت بھی ثابت ہیں، لیکن تحقیق یہ ہے کہ حضور سنت ہمیشہ گھر میں پڑھ کے آتے تھے، اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے کہ حضور ظہر سے پہلے 4 پڑھتے تھے۔ اور جو 2 والی حدیث ہے وہ اصل میں تحیت المسجد ہے، وہ ظہر کی سنت نہیں ہے۔
جب مسجد میں آئے تو حضور نے 2 رکعت پڑھی. اب جو ہماری نوجوان بھائی، ہمارے بیٹے، اللہ ہدایت دے انہیں بھی ہمیں بھی، وہ کہتے چھوڑو بھائی کیا بات، 2 رکعت پڑھ لی، یہ تو وجہ نہیں پڑھی، بس سنتی ہو گئی. حضور نے ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھی، آپ نے 2 رکعت پڑھ لی. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ سنت سے محروم ہو گئے. یا چلو 1 منٹ کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچا کرو بات کو، جھگڑے نہ کیا کرو ایک دوسرے پہ بلا وجہ، بغض اور طنز بھی نہ کیا کرو. مثلا قیامت میں تو فیصلہ ہو جائے گا نا جی کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ تھی یا 2 تھی. قیامت میں تو آخر 2 مجتہدوں کے اجتہاد میں ایک کا حق ہوگا نا. اب فیصلہ ہو گیا کہ بھائی 4 رکعت مؤکدہ تھی، تو جنہوں نے ہمیشہ 2 رکعت پڑھی وہ 2 رکعت کہاں سے لائیں گے؟ ٹھنڈے دل سے سوچو. اب فیصلہ ہو گیا کہ نہیں 2 رکعت ہی سنت مؤکدہ تھی، تو جنہوں نے 4 پڑھی ہیں 2 مؤکدہ ہو جائیں گی، 2 نفل ہو جائیں گی، ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. ان کا کیا نقصان ہو گیا؟ جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زیور جو عورتیں اپنے پہننے کے لیے رکھتی ہیں، گھر چاہے کتنا ہو، بڑے لوگوں کے گھر میں بہت ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے پہنے، کبھی شادی پہ پہن لیا، خوشی پہ پہن لیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسے سونے پہ زکوٰۃ نہیں ہے جو زیور عورت کے استعمال، بیچنے کے لیے نہیں ہے، استعمال کے لیے بنایا گیا ہے. جیسے آج کل بڑے لوگ جو ہیں ہر پیغام، ہر شادی پہ، ہر خوشی پہ ایک نیا سیٹ پہن لیتے ہیں، تو ان کے نزدیک وہ زیور جو عورت استعمال کرتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس پہ بھی زکوٰۃ. جو سونا لیا ہے کہ وقت ضرورت بیچیں گے تو اس پر تو زکوٰۃ سب کے نزدیک ہے نا. امام صاحب فرماتے ہیں سونا تجارت کے لیے لیا ہے، سونا پہننے کے لیے ہے، اس پہ زکوٰۃ. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں قرآن پاک نے جو فرمایا ہے وہ زکوٰۃ ہے ہی سونے چاندی پہ، والذین یکنزون الذهب والفضہ. اور دوسرا حضور نے ایک عورت کے ہاتھ میں 2 کنگن دیکھے، آپ نے فرمایا کہ ان کا زکوٰۃ دیتی ہو؟ وہ چپ کر گئی تو فرمایا سواران من نار، پھر یہ دونوں کنگن جہنم کے تمہیں پہنائے جائیں گے. تو فرماتے ہیں یہ حدیث بھی ہے. اچھا اب تیسری بات پہ آئیں. فرض محال قیامت میں فیصلہ ہو گیا کہ بھئی پہننے والے زیور پہ زکوٰۃ ہے، تو جنہوں نے نہیں دی وہ کہاں سے لے آئیں گے؟ اچھا فیصلہ ہو گیا کہ پہننے والے زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ایک عورت دیتی رہی تو اس کو صدقے کا، خیرات کا ثواب مل جائے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس کا نقصان تو نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سب ائمہ پہ رحمتیں فرمائے، لیکن امام صاحب تفقہ میں، فقہ میں بہت ان کی گہری نظر تھی، حتیٰ کہ امام شافعی جیسا آدمی فرماتا ہے الخلق عیال فی الفقہ ابی حنیفہ تھا، فقہ کے اندر تو پوری مخلوق ابو حنیفہ کے آگے بچے. اتنی گہری نظر تھی. اور پھر امام صاحب نے جو فقہی مسائل مرتب کیے ہیں وہ امام صاحب نے اکیلے نہیں کیے، ہر فن کا عالم اکٹھا کیا اور جیوری بٹھا دی. حدیث کا ماہر، رجال کا ماہر، فقہ کا ماہر، اصول تفسیر کا ماہر، اصول حدیث کا ماہر، اصول فقہ کا ماہر، بلاغہ کا ماہر، معانی کا ماہر، قواعد کا ماہر، تمام علماء ان کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوتا اور وہ سارے اس پہ اپنے دلائل جمع کرتے، اس کے بعد امام ابو حنیفہ فیصلہ فرماتے، پھر وہ مسئلہ جو ہے لکھ دیا جاتا کتاب میں.
اتنے بڑے بڑے علماء جس میں امام ابو یوسف تھے، امام محمد بن حسن شیبانی تھے، امام ظفر تھے، امام رحیل تھے، بڑے بڑے لوگ تھے. تو اس لیے امام صاحب کی فقہی مسائل میں بڑی گرفت ہوتی ہے اور زبردست دلیل ہوتی ہے ان کے پاس. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ نماز جو ہے چونکہ اہم العبادات ہے، کبھی ایک نماز کا ذکر کیا جاتا ہے، باقی ساری باتیں اسی پہ آ جاتی ہیں بس. اب دیکھو نا، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اللہ نے بی بی مریم کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، رکوع کرو، یعنی باقی نماز نہ پڑھو، صرف سجدے رکوع کرتی رہو. تو کبھی جز کا ذکر ہوتا ہے اور مراد کل ہوتا ہے. اسی لیے جیسے کافر قیامت میں جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، اب بدبختو تمہیں کون سی چیز آج جہنم کی طرف لے جا رہی ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ بھی صرف نماز کا ذکر کریں کہ اہم العبادات کا ذکر آ جائے تو باقی ساری عبادتیں پھر اسی پر قیاس کی جاتی ہیں. تو اس لیے اللہ کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے. اللہ سے دعا کریں کہ آپ جو حرم میں ذکر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، طواف، انشاءاللہ ایک ایک حرف پہ ایک ایک لاکھ ملے گا. کہتے ہیں جی کہ جو نمازیں سری ہیں جیسے ظہر ہے، عصر ہے، جو نمازیں جاری ہیں یعنی فجر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے، کہتے ہیں اس میں تو ٹھیک ہے کہ مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے کہ امام پڑھ رہا ہے، لیکن جو نمازیں سری ہیں، ظہر اور عصر ہے، اس میں مقتدی کیا کرے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں جو حدیث ہے حضور پاک کی ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس میں حضور نے ہر چیز سکھائی ہے کہ جب امام اذا کبر فکبروا، اذا رکع فرکعوا، اذا سجد فاسجدوا، کہ جب امام تکبیر کہے تم بھی اس کے بعد اللہ اکبر کہو، جب امام رکوع میں جائے تم بھی رکوع کرو، جب سجدے میں جائے تم بھی سجدہ کرو. لیکن وہاں کیا فرمایا؟ اذا قرأ فانصتوا، اور جب امام پڑھے تم چپ رہو. تو یہاں حضور نے یہ تو نہیں فرمایا جب زور سے پڑھے تو چپ رہو اور ایسا پڑھو تو پڑھتے رہو. یہاں تو لفظ مطلق ہے، اذا قرأ، جب پڑھے تو پڑھ تو وہ ظہر میں بھی رہا ہے، عصر میں بھی رہا. اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے حضور پاک کی، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے. جب امام پڑھ رہا ہے تو اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا. اچھا ویسے بھی دیکھیں نا، اللہ نے آپ عقل دیا ہے، سمجھ دی ہے، ایمان سے کہیں کہ مثلا امام نے ظہر کی نماز میں سورت سجدہ تلاوت کر لی، امام سجدہ کرے گا، اور جب امام سجدہ کرے گا ہم سجدہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں جی کریں گے. ہم نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، ہم سجدہ کیوں کریں؟ بھائی ہم نے نہ وہ آیت پڑھی ہے نہ سنی ہے، تو تلاوت کا سجدہ تو اس پہ آتا ہے نا جو پڑھے یا سنے. تو ہم نے نہ پڑھا نہ سنا، تو پڑھا کس نے ہے؟ تو معلوم یہی ہوا نا کہ امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے. اچھا اب امام نے غلطی کی
اب غلطی کے ازالے کے لیے وہ سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے تو غلطی نہیں کی، ہم کیوں کریں سجدہ؟ معلوم ہوا ہم نے اس کی اتباع کر دی ہے، غلطی جو ہے وہ کرے، ہاں ہم نے اتباع کر لی ہے حرام۔ تو یہ تو بڑے واضح دلائل ہیں۔ باقی جو میرے بھائی کہہ دیتے ہیں نا کہ حدیث میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ مجھے بتائیں تو صحیح کون سی نماز ہے جس میں فاتحہ نہیں ہے؟ ہر نماز میں فاتحہ ہے، یا تو مقتدی کا آپ لفظ دکھائیں نا، فاتحہ امام پڑھے نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، نماز تو بغیر فاتحہ کے نہیں ہے نا۔ باقی ضد نہ کیا کرو، جو پڑھتے ہیں اللہ ان کی بھی قبول فرمائے، اور جو نہیں پڑھتے ہیں الحمدللہ وہ بھی متبع حدیث ہیں، ان کے پاس بھی قرآن سے بھی دلائل ہے، حدیث سے بھی دلائل ہیں۔ قرآن میں بھی یہ حکم ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے سنو اور چپ رہو۔ اور اتنا چلو بات کہہ دیتے ہیں کہ آہستہ آہستہ پڑھ لو، اللہ نے فرمایا نہ میرے مدری جب قرآن پڑھا جائے لا تحرک بہ لسانک، زبان مبارک بھی نہیں ہلایا کرو۔ زمزم کا پانی پینا چاہیے، بالکل پینا چاہیے، افضل یہی ہے کہ بیٹھ کے پیے، کیونکہ ہر پانی یا کھانا بیٹھ کے کھانا سنت ہے، کھڑے ہو کے کھانا منع ہے۔ صرف زمزم ہے جو کھڑے ہو کے پیو تو گناہ نہیں ہوگا کہ حضور سے ایک دفعہ کھڑے ہو کے پینا ثابت ہے۔ حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے نہیں پیتے تھے، وہ تو نیچے پانی تھا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے حضور کھڑے رہے۔ جو عورت حیض میں ہو، مدینے سے احرام باندھ کر چلی ہو، مکہ میں آ جائے، وہی مسئلہ ہے۔ جہاز کی ٹکٹ کنفرم ہو تو بالکل جہاز چھوڑ دے، اور جہاز مل جائیں گے انشاءاللہ، عمرہ پورا کر، ورنہ دم بھی پڑے گی اور عمرہ بھی کرنا پڑے گا۔ اگر صبح کی سنتیں رہ جائیں تو صبح کی سنتیں چاہے مسافر بھی ہو اس کو بھی پڑھنی چاہیے، حالانکہ سفر میں سنت معاف ہے، لیکن فجر کی سنتیں حضور کو اتنی محبوب ہیں کہ آپ نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ ساری دنیا کی بادشاہی مجھے دے دے، اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی مجھے 2 رکعت پڑھ کے ہو۔ تو یہ حضور کی محبوب ترین سنتیں ہیں، اس کو کبھی نہ چھوڑے۔ اگر نہیں پڑھ سکا سورج نکلنے کے بعد پڑھے، اگر کوئی جلدی ہے، مجبوری ہے، جانا ہے تو نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتا ہے، چھوڑے نہیں بالکل۔ حضرت فاروق اعظم کا قول ہے کہ تم جس سے نفرت کرتے ہو ہوشیار، اللہ عالم ہم نے تو نہیں پڑھا، اب سارے قول کون پڑھ سکتا ہے؟ حضرت مجدد افسانی کا قول ہے کہ متکبرین کے آگے تکبر کر رہے، یہ بھی ایک بزرگ کا قول ہے، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ کہتے ہیں جی کہ قرآن میں ہے کہ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، اللہ نے فرمایا میرے نبی اعلان کر دو کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، اور نہ ہی میں غیب کے جاننے والا ہوں۔ دوسری آیت میں ہے کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، اللہ کا نبی غیب پہ بخیل نہیں ہے۔ تو ان 2 آیات میں تعارض ہے؟ بالکل بھی تعارض نہیں ہے، تعارض تمہارے دماغ میں ہے۔ اللہ ہدایت، تمہیں پتہ ہے مسئلے کا، بس چھیڑنے کے لیے پوچھ رہے ہو۔ اصل مسئلہ سمجھیں کہ علم غیب جو ہے یہ خاصہ خدا بندی ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، خبردار کوئی نہیں جانتا آسمان و زمین میں غیب مگر اللہ۔
اب جو ہے قرآن میں جو لفظ آئیں گے وہ آئے گا اطلاع علی الغیب، اظہار عن الغیب، انباء عن الغیب۔ اللہ اپنے غیب کے مضامین کی انبیاء کو خبر کر دیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں، بتلا دیتے ہیں۔ تو جو بتلا دیتے ہیں اس پہ نبی کبھی بخل نہیں کرتا۔ بات کو سمجھا کرو نا، جس غیب کے بارے میں اللہ نے نبی کو خبر دے دی، اللہ چھپا لے نہیں، اللہ کے نبی نہیں چھپاتے، وما هو علی الغیب بضنین۔ لیکن جس کی اطلاع ہی نہ دے اس میں بخیل ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ مال ہوگا تو پوچھے گے نا بخیل ہے کہ نہیں، جب غیب ہے ہی نہیں۔ اب غیب کی خبر دے دی، کئی مقام پہ حضور کو اللہ نے غیب کی خبر عطا فرما دی، جیسے بدر کے مقام میں بھی اللہ نے غیب کی خبر عطا فرما دی کہ فلاں کافر یہاں پڑا ہوگا، فلاں یہاں پڑا ہوگا، فلاں یہاں، حضور نے بتلا دیا، اس میں کوئی بخل نہیں کی۔ اللہ نے معراج میں جو کچھ حضور کو دکھایا وہ تو ساری دنیا سے غائب ہے نا۔ اللہ نے اپنے نبی پہ جنت، اس کی نعمتیں، جہنم، عذاب، سب سدرۃ المنتہا سارا ظاہر فرما دیا، تو حضور نے بخل نہیں فرمایا، آ کے پوری امت کو بتلا دیا۔ تو دونوں آیتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، ذرا مہربانی کر کے عقیدے میں خیال کیا کرو، بہانے نہ بنایا کرو عقیدے میں۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے غسل کیا، اس کے لیے ہم نے وضو کر لیا، پھر ہم نے غسل کر لیا، تو کپڑے پہننے کے بعد کیا دوبارہ وضو کریں گے؟ یعنی اس بیچارے کے دماغ میں خلل ہے کہ ننگی حالت میں وضو نہیں ہوتا۔ وہ شریف آدمی جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوتا؟ یہ عجیب بات ہے۔ اور پھر جب آدمی کا حمام کا دروازہ بند ہے، ننگے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کپڑا باندھ لے یا دروازہ بند کر دے۔ شیعہ حضرات جو محرم میں نیاز کرتے ہیں اس کا کھانا بالکل حرام ہے۔ مرنے کے بعد قرآن خوانی کرانا بدعت ہے۔ اگر 5-10 سال کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں توبہ کرو اور پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ اگر طواف اور صفا مروہ کے دوران بوڑھے آدمی تھک جاتے ہیں تو کیا کچھ دیر کے لیے بیٹھ سکتے ہیں؟ بالکل بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر صفا میں طواف میں 7 کی بجائے 8 چکر لگائے کوئی بات نہیں، 1 چکر بھول کے زیادہ ہو گیا۔ رکن یمانی کو بھی ہر چکر میں موقع ملے تو ہاتھ لگائیں، نہ ملے تو چلے جائیں۔ کوئی عمرے میں طواف کے دوران دایاں کندھا خالی نہ کر سکے، ثواب سے محروم ہے، جرمانہ کوئی نہیں، کیونکہ اجتباع جو ہے وہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن زیارت سے کوئی تعلق نہیں۔ احرام کو کوئی ٹچ لگانا یا پن لگانا یا سوئی بالکل حرام ہے، وہ تو سلائی ہو گئی۔ صفا مروہ کے دوران وضو ٹوٹ جائے اسی حالت میں بھی کر سکتے ہو، افضل یہ ہے کہ وضو کر کے پھر پورا کر لو۔ قضا عمری جو نمازیں ہماری قضا ہوئی ہیں، کسی قبر پہ جا کر یا کسی بزرگ کی مزار پہ جا کے کیا دعا مانگے کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمت نازل فرما، تو ان کے لیے دعا مانگنی ہے، ان سے نہیں مانگنی ہے۔ ان سے مانگو گے تو پھر شرک ہے۔ والدین جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت کے لیے قرآن پڑھو، طواف کرو، عمرے کرو، ثواب بھیجو، روزانہ ان کی مغفرت کی دعا کیا کرو، بنفر لی والے والدیہ والمومنین یوم یقوم الحساب۔ کپڑے ہم دھوبی کو دیتے ہیں، اگر دھوبی مسلمان ہے
دھونے کے بعد پھر سب کپڑوں کو الگ الگ صاف پانی سے نکال کے دھوتا ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر سب کا رگڑا ایک دفعہ کرتا ہے تو پھر کپڑا پاک ہی نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں پلید بھی ہیں پاک بھی ہیں, تو پانی تو گندا ہو گیا. طواف کے دوران بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے, پاؤں کی طرف دیکھے. غار ہرا میں جانا کوئی منع نہیں, لیکن کوئی نماز پڑھنا ضروری نہیں. چلا گیا پڑھ لی تب بھی کوئی بات نہیں. جبل رحمت پر چڑھنا بھی ناجائز ہے, بدعت ہے, حضور کبھی نہیں چڑھے. ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید یاد پڑھ سکتے ہیں, افضل یہی ہے کہ نہ پڑھے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر بچی قرآن یاد کر رہی ہے یا استانی ہے تو وہ یاد پڑھ سکتی ہے. بینک آف اسلامی جو ہے اس میں اکاؤنٹ کھولنا بالکل جائز ہے, منافع زیادہ ہو یا تھوڑا ہو بس, لیکن اسلامی بینکوں کو مضبوط کرو. قرضہ لے کے کسی نے عمرہ کیا, عمرہ تو ہو جائے گا لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ہم قرضہ لیں. داڑھی جو ہے جناب ایک مشت ہونی چاہیے. اگر سینے کے بالوں کو کوئی شیمپو لگا کے کالا کرے, کالا نہ کرو, کوئی اور رنگ کر لو. یعنی کالے کرنے کا تمہیں شوق کیا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا, آپ جوان نظر آئیں گے؟ عمر 70 سال ہو, بال کالے ہوں, لوگ دیکھتے ہیں کارٹون جا رہا ہے, کوا جا رہا ہے. کس نے کہا ہے آپ کو کہ کالے رنگ سے آپ خوبصورت لگیں گے یا جوانی لگے گی؟ کس کو دکھاتے ہو جوانی؟ لوگوں کو تمہاری جوانی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بیوی کو دکھانا چاہتے اس کو تیری جوانی کا پتہ ہے. خواہ دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ بینک میں نوکری کرنا جائز ہے, لیکن کوشش کرو دوسری جگہ مل جائے تو چھوڑ دو. سگریٹ جو ہے نوشی بالکل حرام ہے, کیونکہ اس کے اندر کئی گناہ ہیں. ایک تمباکو ہے, ایک اپنے پیسے کو اپنے ہاتھ سے آگ لگانا ہے, ایک اپنے اندر کو نقصان پہنچانا ہے, اس لیے یہ حرام ہے. اللہ سب کا عمرہ قبول فرمائے. میرا بھائی دل میں یقین رکھو, یہ کریم کا دروازہ ہے اور سخی اپنے دروازے سے کسی کو مایوس نہیں کرتے. اگر قبول نہ ہوتا نا تو آنے ہی نہ دیتے. اب بلا کے دھکا دے دیں. ہاں اگر تیرے اعمال نہ بدلے تو پھر سمجھنا کہ قبول نہیں ہوا. تم بے نماز تھے اسی طرح بے نماز رہو, تم کلیم شیو تھے اسی طرح کلیم شیو رہو, تم سود کھاتے تھے اسی طرح کھاتے رہو, رشوت لیتے تھے اور ریٹ بڑھا دو کہ عمرے والا خرچ بھی تو نکالنا ہے, تو پھر سمجھو کہ منظور نہیں ہوا, پکنک تھی ہو گئی. والدین کے حقوق اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد والدین کا حق ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک آدمی جتنے میں فوت ہو گیا, اس کی میت کو پاکستان لے جا رہے ہیں, اس کی بیوی ایام عدت, جس دن سے وہ فوت ہوا ہے اسی دن سے عدت شروع ہو گئی, چاہے وہ کسی ملک میں فوت ہو گیا بس. اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتا ہے وہ کافر ہے. اگر آدمی صاحب مال ہے, حج فرض کر چکا ہے, اس کے لیے بار بار حج عمرہ کرنا افضل ہے یا غریبوں کی مدد؟ یہ حج عمرہ بھی غریبوں کی مدد ہے نا. آؤ گے, گاڑی میں چڑھو گے, بسوں میں چڑھو گے, ہوٹلوں میں جاؤ گے, کھانا خریدو گے, یہ مدد نہیں ہو رہی؟ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ ادھر سے رک جائے کسی کو, پھر غریبوں کی مدد بھی نہیں کرے گا. تم نے غریبوں کی مدد کرنی ہے, سگریٹ چھوڑ دو, کوئی غریب ہی نہیں رہے گا. صرف مسلمان فیصلہ کر لیں سگریٹ نہیں پینی اور چائے نہیں پینی, مجال ہے کوئی غریب رہ جائے. وہ ہمارے خانقاہ سراجیہ کے ایک مجذوب ہوتے تھے, فقیر ہوتے, بالکل دیوانے قسم, بڑا اللہ والا تھا.
تو ایک دن کہنے لگا کہ یہ جو دیوبندی اور بریلوی کا جھگڑا ہے نا حضرت، اپنے شیخ سے کہنے لگے حضرت یہ ختم ہو سکتا ہے اگر میری بات مان لیں۔ حضرت فرمایا بھی ٹھیک ہے مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی دیوبندی جو ہے نا جی وہ اپنا چائے پینا چھوڑ دیں، بریلوی حلوہ کھانا چھوڑ دیں، شروع ہو جائے فقیر آدمی۔ جی احناف کے نزدیک عورت کے لیے سجدے کا حکم یہی ہے کہ دونوں ٹانگیں ایک طرف سے نکال کے بدن کو زمین سے زیادہ ملائے، کیونکہ اس کے لیے جتنا سطر ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ ایک آدمی نے حج کیا، بالوں کے ساتھ داڑھی بھی منڈوا دی، ماشاءاللہ۔ پہلے داڑھی منڈوائی تو دم ادا کریں، بعد میں منڈوائی تو اللہ کی لعنت ہے، توبہ کریں کہ تازہ حج پڑھ کے اللہ کو دکھا رہا ہے نا جی میں اسی طرح پہ آیا ہوں جیسے آیا تھا، میں یہاں داڑھی منڈا کے جاؤں گا تاکہ بعد میرے جو ہیں مکے کی گلیوں میں گزرے اور قیامت میں گواہی دیں کہ انہوں نے نہ کعبے کا حیا کیا نہ محمد مصطفیٰ کے روضے کا حیا۔ میری والدہ بیمار ہیں، کھاتی پیتی نہیں ہے، بوڑھی عورت ہو گئی بیچاری، اللہ شفا دے۔ ہم جناب پہنچے، طواف کیا، صفا مروا بھول گیا، پتہ نہیں تھا، مدینے چلا گیا، اس کی ایک دم پڑ گئی۔ دم دے دو گے نا انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ بہرحال صفا مروا واجب تھی، تم نے کی دم پڑ گیا۔ دم کا معنی ہوتا ہے کہ بکری، دمبا، دمبی کچھ بھی ہو، یہاں مکے میں حرم کی حدود میں ذبح کر کے غریبوں کو دو۔ کہتے ہیں جی کہ لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں، محلے کی اور دور کی خواتین غیر محرم کے ساتھ عمرہ نہیں ہوتا۔ طواف کرتے ہوئے میرے پاؤں کی چھوٹی انگلی کا ناخن ٹوٹ گیا، ناخن کی جگہ خون جم گیا، چھٹے چکر میں تھا، طواف پورا کیا، نفل پر ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں، نکلا نہیں، بہہ نہیں گیا، جم گیا بس۔ حرم شریف کا اقتدا مسئلے میں صحیح ہے یا نہیں؟ حرم شریف کا اقتدا مجھے تو نہیں سمجھ آیا، کیا مطلب ہے؟ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، میرا 8 دن یہاں رہنا ہے، نماز کا اثر پڑھو گے؟ یاد رکھو کہ اگر آدمی 15 دن کی نیت کر لے پھر چاہے نہ بھی رہے نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ اگر 15 دن کی نیت نہ کرے، 8 دن کے بعد جانا ہے نہیں گیا، 10 دن کے بعد جانا ہے نہیں گیا، 15 دن کے بعد جانا ہے نہیں گیا، روز سوچتا کل جاؤں گا، پر پھر بھی نماز قصر پڑے گا۔ بھئی ایسے مسائل جو ہیں نا، تم پوچھتے ہو پھر کہتے ہو مکی صاحب عورتوں کی، آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے نا، بہرحال ایسے مسائل میں پوچھنا بھی ہو نا، کوئی بات نہیں، شریعت میں کوئی شرم نہیں ہوتا، لیکن علیحدہ پوچھ لیں۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں آدمی کو بیان کرتے ہوئے، عورتیں بھی ہوتی ہیں درس میں تو شرم آتی ہے، آپ مجھ سے اکیلے میں پوچھ لیں، کوئی بات نہیں۔ میرا بھائی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مرنے والا جو اپنے اعمال صالحہ کر جاتا ہے نا، وہی اس کے بعد کام آتے ہیں۔ مثلا زندگی میں مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، قرآن شریف چھوڑ گیا، کتابیں دے گیا، وہ جب تک استعمال ہوں گی ثواب ہوتا رہے۔ یا اس کی اولاد صالح ہے، اس کے بارے دعا کرتی رہتی ہے، وہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ یا عالم تھا کہ لوگوں کو علم پڑھا گیا، تو جب تک وہ علم چلتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ باقی بات یہ ہے، اگر تم اپنے والدین کے لیے گھر میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے روزانہ قرآن پڑھ کے ثواب دیا کرو، یہ جو رواج بن گیا ہے نا کہ قرآن خوانی کروانی ہے، یہ بدعت ہے کہ لوگوں کو بلا لیتے ہیں طلباء کو مسجد کے، ان کو 100 روپے پکڑا دیے، کھانا کھلا دیا، قرآن وہ پڑھے گے، یہ سگریٹ پیتے رہیں گے باہر بیٹھ کے، اس کا کیا ثواب ہے جناب؟
اس کا کوئی ثواب شواب نہیں، تو بدعت ہے اور گناہ ہے۔ اللہ آپ کو مجھے بھی آپ کو بھی سنت پہ چلنے کی توفیق دے۔ دل سے دعا کریں اللہ عالم اسلام پہ رحم فرمائے، اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما۔ یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ہم عاجز ہیں، گناہ گار ہیں، بد کردار ہیں، لیکن تیرے نبی کی امت ہیں، رحمت کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں یا اللہ ان کو عزت اور شان والے رشتے نصیب فرما۔ یا الہ العالمین تمام مساجد اور مدارس اور معابد اور تمام دینی جماعتوں کی اور دینی افراد کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین حرمین الشریفین اور اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔